قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج 23 رجب المرجب کا دن ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اسلامی تاریخ میں 22 رجب المرجب امیر شام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ہم تمام کے ایمان کا امتحان اور آزمائش یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہماری سوچ بالکل صاف شفاف ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے جیسی قرآن کریم نے بیان کی۔ ہم تمام لوگ قرب قیامت کے زمانے سے گزر رہے ہیں، لہذا نت نئے فتنے ہمارے سامنے وجود میں آتے ہیں، اور یہی فتنوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو لے کر بہت سے مخالفین پیدا ہوئے، انہوں نے اعتراضات کیے۔ انہی میں سے ایک صحابی امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ بہت سے مخالفین نے آپ کی نیگیٹو تصویر کہ وہ کام جو آپ نے کیے نہیں وہ آپ کی جانب منسوخ کی۔ آج سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، تو بہت سے اس طرح کے اعتراضات جب اس طرح کے دین آتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، آپ کس قدر آپ کا مقام تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی بارگاہ میں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں ایک عام اعلان کر دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان جماعت کے دلوں کا، ان کے تقوی کا امتحان لے لیا۔ اب انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ غلط ہسٹری سامنے رکھ کر کسی کے بارے میں غلط سوچ اور غلط کمنٹ اور غلط نظریہ قائم کرے۔ تمہارے خالق اور مالک نے ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کا امتحان لے لیا، ان کی آزمائش ہو چکی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو امتحان میں کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت، اس کے علاوہ میں نے جو خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو ایمان لانے میں، جو قربانیاں دینے میں سبقت کرنے والے تھے، جو بڑے تھے، جیسے کہ مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، اور پھر آگے آیا والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرے وہ صحابہ جنہوں نے ان سابقون الاولون کی پیروی کی۔ یہ تمام صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگیاں گزاری۔ یہ آیتیں یہ تمام صحابہ کے فضائل کو بیان کر رہی ہیں۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ آج اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے کلپ آتے ہیں، نت نئے اسلامک اسکالر، انجینئر، کہ جن کا کام اور جن کی مہارت دنیا کے معاملے میں تھی، لیکن آج وہ دین بیان کر رہے ہیں۔ چند اردو کی کتابیں پڑھ کے، حدیثوں کے حوالے دے کے نوجوان نسلوں کو متاثر کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان یہ نہیں دیکھتا کہ بولنے والا ماہر اس فیلڈ کا ماہر ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ عالم ہے یا نہیں، وہ واقعی میں اسلامک اسکالر ہے یا نہیں۔ آج کا ہمارا جو مزاج بن چکا ہے وہ یہ ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں، ہاں حدیث نمبر دیے جا رہا ہے، حوالہ کیے جا رہا ہے، ہم فوراً اس کو صحیح مان لیتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہ فرما کر گئے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آخر میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حدیث کے نام پر ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے آبا و اجداد نے نہیں سنی ہو۔ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، صرف حوالہ سنتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، ہاں ہمارے مولانا یہ بات نہیں کرتے ہیں، یہ بات یہاں سے لو، پھر وہ دین سوشل میڈیا سے لینا شروع کرتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں اس بات کو جاننا نہایت ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ صاف شفاف دنیا کی جماعت ہے،
ان پر اعتراضات نہیں کیے جا سکتے، یہ تنقید سے بالاتر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بہت اس طرح کی باتیں ہیں کہ ان کی فضیلت میں حدیث نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جنگ کی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا۔ جیسا میں نے گزشتہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرے جانے کے بعد فتنے امٹیں گے اور ربز کے نام پر، صحابہ پہ لعن طعن کے نام پر امٹیں گے۔ وہ وہی فتنہ تھا جس نے یعنی یہودیوں میں سے، منافقین میں سے عبداللہ بن ابی بن ابن سبا نے یہ فتنہ ڈالا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک بغاوت شروع کر دی، یہاں سے وہ فتنے کا وجود ہوا، اور انہوں نے صحابہ کرام کی غلط تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کی۔ چند صحابہ کو اہل بیت کے نام پر مانا، ان پہ ایمان لائے، باقی کے صحابہ کی غلط تصویر پیش کی۔ انہی میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ سب سے پہلے ہم جانیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی رشتہ داری ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ کی بانجی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں جا کر ان کا نسب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یہ خاندان رسول سے ملے ہوئے ہیں، اور انہی کو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل بنا کر ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی دینی، ایمانی، نظریاتی اختلاف نہیں تھا، دونوں کا ایک سیاسی موقف الگ تھا، سیاسی سوچ، سیاسی نظریہ الگ تھا، اور اس طرح کا اختلاف اور اس طرح کی رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کا لقب دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ معاویہ کو لوگوں کا رہبر بنا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو لوگوں کا رہبر بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ہدایت کو پھیلا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی، اور مسند احمد میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو قرآن کریم کا علم سکھا دے، اور اس کو عذاب سے بچا دے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر روایت ہیں، یہ میں فضائل کی روایتیں بیان کر رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیثیں نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لائیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام حرام، یہ دونوں ایک سفر پہ تھے، ہمس کے کنارے پر تھے، اور وہاں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے سب سے پہلی جماعت جو سمندری جہاد کرے گی، جو بحری جہاد کرے گی، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کی پہلی جماعت جو سمندری جہاد کرے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی، جب میں نے سنی تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اس جماعت میں شامل ہوں گی؟ سننے والی حضرت ام حرام پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اس خوش قسمت جماعت میں شامل ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں تو شامل رہے گی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 27 ہجری میں سب سے پہلا صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے سمندری جہاد کیا، بحری جہاد کیا، جس لشکر کے سپہ سالار اور امیر حضرت امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت کی بشارت دی، اور اسی لشکر میں حضرت ام حرام اپنے خاوند اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو وہ مقام مرتبے دیے ہیں۔ ایک روایت میں مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹا ہاتھ میں لے کر ساتھ میں چلتے ہیں اور آپ وضو کراتے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور لوٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ وضو کے دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، اے معاویہ، اگر اللہ تجھے حکومت دے، تیرے ہاتھ میں حکومت آئے تو انصاف سے کام کرنا، اگر حکومت آئے تو نظام کو انصاف سے چلانا۔ یہ تمام روایتیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے باب میں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ گورنر رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ ایمان کب لائے؟ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ایمان کا اظہار فتح مکہ کے وقت ہوا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ اور آپ کے والد ابو سفیان یہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے قرآن کریم کو لکھوایا ہے، آپ کاتب وحی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَ کِرَامٍ بَرَرَ، کہ ہم نے یہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے جو پاک باز ہیں، یعنی ایسا ہی نہیں ہے، لکھنے والوں کا بھی انتخاب ہم نے کیا ہے۔ انہی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں گورنر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کئی سالوں تک گورنر رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ کسی کو زیادہ دیر تک گورنر نہیں رہنے دیتے تھے، بدل گئے، کسی کو زیادہ دیر تک لمبے ٹائم تک نہیں رکھتے تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ سیاسی بصیرت، وہ سوجھ بوجھ، جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو مستقل گورنر بنا رکھا، نہیں ہٹایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور بغاوت ہوئی اور منافقین کامیاب ہوئے، یہود کامیاب ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر کے مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں، آپ نے قصاص مانگا، اور اسلام میں مرنے والے کے رشتہ دار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کریں، قاتل سے بدلہ لینے کا حکومت سے مطالبہ کریں۔ یہی سے وہ مسئلہ ہے جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سیاسی موقف تھا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے، کہ جنہوں نے ایک بادشاہ کو، مسلمانوں کے صدر کو بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ نہیں، ابھی فتنے دن دنا رہے ہیں، ابھی موقع نہیں ہے، ان سے لیا جائے قصاص، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمے رہے اپنے موقف پر، نہیں، ان سے قصاص لیا جائے۔ اور یہی رائے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، کہ یہی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف جو تھا یہ اجتہادی اختلاف ہے۔ آج لوگوں نے اس کو حق اور باطل کا اختلاف بنا کر پیش کر دیا ہے، ایمان اور کفر کا اختلاف یہ کون پیش کر رہے ہیں؟ یہ وہ پیش کر رہے ہیں جو صحابہ کے دشمن۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائیں تو ان میں پہلا کام کیا کرو؟ صلح کرو۔ فَإِنْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر صلح نہ ہو اور جو جماعت امیر المؤمنین سے بغاوت کرے تو پھر امیر المؤمنین کو کیا حکم ہے کہ ان کے خلاف قتال کرے، جنگ کرے۔ قرآن کے فیصلے کے مطابق
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا، آپ امیر المؤمنین تھے، آپ بھی اپنی جگہ پر برحق تھے۔ حضرت امیر معاویہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، وارثین میں سے تھے، تو آپ بھی اپنی جگہ پر برحق تھے، آپ نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ بھئی یہی اختلاف، اس اختلاف کو کہتے ہیں اجتہادی اختلاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد جو ہوتا ہے کسی قرآن کریم کی آیت یا حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنے میں اختلاف کرنے والا ماہر شریعت، یہ کبھی درست ترجیح پہ فیصلہ کرتا ہے، کبھی خطا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ درست ہوتا ہے مجتہد تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر یہ خطا کرتا ہے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے، غلطی پر کوئی نہیں۔ یعنی صحابہ کا جو اختلاف ہے اس کو ہم اپنے جیسا اختلاف نہ سمجھیں کہ ایک سچا اور ایک جھوٹا، ایک حق پر اور ایک باطل پر، نہیں، یہ اجتہادی اختلاف جس میں سچ جو اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق ہے اس کو 2 اجر ہیں، اور جو خطا کر گیا اس کو 1 اجر۔ اب یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درستگی پہ تھے اپنے فیصلے میں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا تھی، لیکن اس اجتہادی خطا پر ان کو ایمان سے نکال دینا، ان کو صحابہ کا دشمن بتانا، ان کو اہل بیت کا دشمن بتانا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام ان پہ ڈالنا، یہ نہایت ہی غلط اور اپنے ایمان کو ختم کرنے کے برابر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلک الباغیۃ الباغیہ، اے عمار تجھے مسلمانوں کے درمیان ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کس کے کون قتل کرے گا؟ مسلمان نہیں، مسلمانوں کے درمیان ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور روایت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بیماری میں مرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ مجھے مسلمانوں کی 2 جماعت کے درمیان ایک باغی گروہ قتل کرے، لہذا میں اس بیماری میں مرنے والا نہیں ہوں۔ کون قتل کرے گا؟ مسلمان نہیں، باغی گروہ۔ لیکن آج کے سوشل میڈیا کے جو اسلامک اسکولر بنے بیٹھے ہیں، انجینئر وغیرہ، وہ یہ الزام حضرت امیر معاویہ پہ ڈال رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے قتل کیا۔ یہ نہیں، جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا اور جنگ صفین قائم ہوئی، ایک طرف حضرت علی ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ ہیں۔ صحابہ میں جب یہ جنگ قائم ہوئی، اس وقت کچھ خوارج جو باغی تھے، جو منافقین تھے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عثمان کو یہ نصیحت کرتے ہوئے، اے عثمان جب تمہیں خلافت ملے اور تمہاری خلافت کے درمیان کچھ منافقین، کچھ باغی کھڑے ہوں گے، تم خلافت کو چھوڑنا مت۔ یہ وہی جماعت تھی جو ابن سبا نے قائم کی تھی، منافقین کی جماعت، کہ وہ گروہ کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں آ کر حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مطلب ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، یہ نہیں کہ تجھے مسلمان کا گروہ قتل کرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ الزام حضرت امیر معاویہ پہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے محبت کیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں کافی ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ پوری کی پوری جماعت اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ جماعت ہیں جن کے تقوی کا امتحان اللہ تعالیٰ لے چکے ہیں۔ اب تم اس پر تنقید، اعتراض، لعن طعن نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بھی اعتراض کیا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ لعن طعن کرتے۔ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، کسی بھی صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں موجود۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور پہ ہم ایسے لوگوں کی جب باتیں سنتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کریں، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ سب کا جو لفظ ہے، سب کا لفظ حدیث پاک میں ہر جگہ اس کا ترجمہ لعن طعن نہیں ہوتا۔
یہ سب کا لفظ اہل بیت کی جانب بھی منسوب ہے، دیگر صحابہ کی جانب بھی منسوب ہے۔ کیا ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں گے کہ یہ آپس میں لان تان کرتی تھے؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے سب سے مراد یہ نہیں ہے، سب سے مراد یہ آپس کا انسان ہونے کے ناطے جو اختلاف ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کے اندر جو انسانی جذبات غصے کے اندر نکل آتے ہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ اس کا ترجمہ لان تان نہیں کرتے۔ لہذا دین کا جو علم ہے قرآن کریم بیان کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں تم اپنے علمی مسائل کا حل علماء سے کرو، علم والوں سے کرو، یہ نہیں کہ بس حوالے دیکھیں حدیث نمبر فلاں فلاں بخاری مسلم، یہ سن کر آپ امپریس اور متاثر نہ ہو جاؤ۔ دین کا صحیح علم ان کے ماہرین سے لو، یہ قرب قیامت کا دور ہے، اگر آپ نے اپنا علم رہبر طے نہیں کیا اور ادھر ادھر آپ صبح میں کسی کو سنا، شام میں کسی کو سنا، کل کسی کو سنا، تو آپ کی زندگی کیسی بن جائے گی؟ جو آپ کو متاثر کر سکتا ہے وہ آپ کا علمی رہبر بن جائے۔ اپنی زندگی میں ایک علمی رہبر، معتبر علمی رہبر بناؤ اور دین کا علم ان سے لو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے